بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگ و عزیز بھائیوں، گزشتہ کئی اتواروں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلو بیان ہو رہے ہیں۔ گزشتہ اتوار کو بہت ہی اہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عمل، برتاؤ، رہن سہن گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا تھا، گھر والوں کو آپ کتنا وقت دیا کرتے تھے، کس طرح وقت دیا کرتے تھے، گزشتہ اتوار کی مجلس میں تفصیل سے اس پر بات ہوئی تھی۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اگر صحیح رخ پر ڈالنا چاہتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کا طرز زندگی، آپ کی سنتیں اپنانا ہوں گی۔ ہماری کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اپنانے میں ہے۔ ہم چاہیں کتنی دولت جمع کر لیں، کتنے ہی زندگی کے سکون کا سامان جمع کر لیں، جب تک ہم دین سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہیں، ہم کبھی بھی چین و سکون نہیں پا سکتے۔ اس کا یقین بٹھانا ہوگا دلوں میں۔ اہل ایمان، کلمہ گو، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، ان کو اس بات کا پر یقین بٹھانا ہوگا کہ ہماری کامیابی، ہماری زندگی کا سکون، ہماری زندگی میں بہاریں، خوشیاں، راحتیں، سلامتیاں، یہ اسی صورت میں آئیں گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، طریقوں پر پوری طرح آ جائیں گے۔ جب تک ہم ان سے دور ہیں، ہم ناکام ہیں، ہم کامیاب نہیں ہو رہے، ہم پریشان ہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی ناکام ہیں اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مجھ سے محبت چاہتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس چیز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، کر کے دکھائیں، کر لو، جس چیز سے روکیں، رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس طرح ہمیں فرما رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل موقع کے لحاظ سے پتہ چلنا چاہیے، اور یہ چیز جب معلوم چلے گی جب اہل علم سے ہمارا رابطہ ہوگا۔ اور کامیاب زندگی گزارنے کے جو 3 اصول ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیابی پر آ جائے تو 3 اصول ہیں، 3 ضابطے ہیں۔ کامیاب زندگی گزارنے کے 3 اصول ہیں، 3 ضابطے ہیں۔ زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، زندگی صحیح رخ پر آ جائے گی، زندگی کا نقصانات سے، شرمندگیوں سے محفوظ ہو جائیں گے، پچھتاوے سے محفوظ ہو جائیں گے، ندامت سے محفوظ ہو جائیں گے، کرنے کے بعد افسوس سے محفوظ ہو جائیں گے کہ میں نے کیوں کیا، نہیں کرتا، نقصان نہ اٹھاتا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم 3 کاموں کا خوب اہتمام کریں گے۔
جس قدر ہماری زندگی میں یہ 3 باتیں ہوں گی جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، 3 باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں نقصانات سے، ناکامیوں سے، رسوائیوں سے بچا لیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہمیں کسی کو بڑا بنانا ہوگا، اپنی زندگی میں کسی کو بڑا بنانا ہوگا، جس سے ہر بات پوچھنی ہوگی، جس کے مشورے پر عمل کرنا ہوگا، جس کو اپنے حالات سے آگاہ کرنا ہوگا اور جس کے مشورے پر چلنا ہوگا، جس کو اپنی کمزوریاں اور خامیاں اور کمیاں بتانی ہوں گی۔ تو پہلا اصول ہے یہ کہ ہم اپنی زندگی میں کسی دیندار، اہل علم، سمجھدار، دانش مند، دین کی سمجھ رکھنے والا کوئی ایسا اپنا بڑا بنائیں کہ جس سے ہم ہر بات کہہ سکیں، ہماری زندگی کا کوئی پہلو اس سے چھپا ہوا نہ ہو۔ یہ بہت بڑا اصول ہے۔ آج ہم نقصان اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے، اپنی مرضی سے جو چاہا کر لیا، بعد میں پچھتاتے ہیں کہ کیوں کیا۔ تو پہلی چیز، پہلا اصول زندگی میں کامیابی کا ہے کسی کو بڑا بنائیں، کسی کو بڑا بنائیں، کسی کے مشورے پر چلیں۔ دوسرا، جب ہم نے کسی کو بڑا بنایا تو دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر بات کا اس سے مشورہ کریں، ہر بات کا اس سے مشورہ کریں۔ اب میں یہ کر رہا ہوں، اب میں یہ کروں نہیں کروں، ابھی میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اب میں کیا کروں؟ گھر والوں کے معاملات، کام کے معاملات، ذاتی معاملات ان سے شیئر کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ صحابہ کی زندگی، کیونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو صحابہ کا کوئی بھی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورے کے، اجازت کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ ان کو یہ بات کا یقین تھا، اس بات کا یقین تھا کہ ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو دوسری چیز، ان سے مشورہ کریں، اور تیسری چیز جو وہ کہہ دیں ویسا کر لیں، ویسا کر لیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، جسمانی لحاظ سے اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، 10 ڈاکٹر نہیں ہوتے، ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، ہم اس سے ہی ساری باتیں کرتے ہیں، اس کو جا کر اپنی بیماری بتاتے ہیں، پھر وہ ہمیں علاج سے متعلق مشورہ دیتا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا، پھر ہم اس کے مشورے پر، اس کے علاج پر عمل کرتے ہیں تو ہم صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، کبھی ایک ڈاکٹر کو بڑا بنایا، کبھی ایک دوسرے کو بنایا فیملی ڈاکٹر، کبھی تیسرے کو بتایا، تو پریشان رہتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے ہم خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں، اور جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہم کرتے ہیں، اس لیے ہم صحت مند ہو جاتے ہیں، جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے وہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں، وہ اسی کے بعد چلو، وہ جیسے کہیں گے یہ دوائی لے لو، یہ نہیں پوچھتے یہ دوائی کیسی ہے، کیوں لیں، کب، آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس دوائی کا، دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے یہ دوائی اس بیماری کے لیے نہیں۔ تو جس طرح جسمانی صحت کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ ایک فیملی ڈاکٹر، اس کا مشورہ، اس پر عمل، اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں نا کامیاب زندگی گزارنا، اب ہوتا یہ کہ کام شروع کیا، بعد میں پچھتا رہے کیوں شروع کیا، پہلے مشورہ کر لیتے تو پچھتانا نہ پڑتا۔ تو یہ زندگی کی 3 اصول ہیں۔ کسی کو، اللہ والے کو اپنا بڑا بنائیں، کسی بزرگ کو، اہل اللہ میں سے کسی اللہ والے کو جن سے مناسبت ہو، ہر بات ان سے مت کریں، اور دوسرا جیسا وہ کہیں مشورہ کیا، پھر جیسا وہ کہا ویسا کر لیا۔ تو یہ جو بڑا بنانے کا فائدہ ہوگا، ہم نے ان سے زندگی سیکھنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر کیا عمل تھا، وہ ہمیں بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے، وہ ہمیں بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر والے لوگوں سے کیا برتاؤ تھا، وہ ہمیں بتائیں گے۔ کسی عالم دین کو، جب ہم کسی اللہ والے کو، کسی بزرگان دین کو اپنا بڑا بنائیں گے تو ہم ان سے سیکھیں گے، پوچھیں گے کہ میری زندگی میں یہ ناکامیاں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں، میں اپنی زندگی کو کامیابی پر کیسے لاؤں، یہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہے زندگی میں ان 3 اصولوں کو اپنائیں، پوچھ کر کام کریں، سیکھ کر کریں، مشورے سے کریں، اپنی مرضی سے نہ کریں۔ اور بڑا اگر والد ہو یہ بھی اچھا ہے، اگر والد دیندار ہیں تو ان کو بڑا بنا لیں، لیکن بہتر ہے کہ کوئی عالم دین ہو، کوئی اللہ والے ہوں، کوئی بزرگ ہوں، اور ان سے ہم مشورہ کرتے ہوں، وہ ہمیں دین
کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں مشورہ دیتے ہوں، فائدہ ہوگا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات ہمیں، آپ کی زندگی کے مبارک پہلو، آپ کی زندگی کے مبارک کردار، روشن کردار کیسے تھے، ہمیں کیسے معلوم چلے گا؟ جب ہم پوچھیں گے کسی کو بڑا بنائیں گے، ان سے پوچھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھریلو کس طرح تھی، گزشتہ اتوار بہت تفصیل سے اس پر گفتگو ہوئی، اور بہت ہی مفید باتیں تھیں جو میں نے حضرت کے ارشادات کی روشنی میں عرض کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو وہ یہ تھا کہ آپ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ کا کیا رویہ ہوتا تھا، کس طرح کا طرز ہوتا تھا، کس طرح کا چہرہ ہوتا تھا، کس طرح کا مزاج ہوتا تھا، آپ کے چہرے پر، طبیعت پر کیا اثرات ہوتے تھے؟ کیونکہ عموماً جب آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں سے ملتا ملاتا، سارا دن کا تھکتا ہارتا، جب گھر پہنچتا ہے تو وہ ساری دن کی تھکن کا اور لوگوں سے ملاقاتوں کا دماغ پر اثر ہوتا ہے، اور کوئی غلط باتیں پیش آ جائیں، دن بھر کام کاروبار میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، کسی سے الجھ گئے ہوں، تو وہ مزاج، وہ طبیعت پر ان چیزوں کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس مزاج کو، اس طبیعت کو لے کر داخل ہوتے ہیں، یعنی ہمارے چہرے پر گھر میں داخل ہوتے وقت سختی کے، غصے کے، پریشانی کے اثرات ہوتے ہیں۔ نقصان اس کا کیا ہوتا ہے کہ گھر والے جو سارا دن انتظار کر رہے تھے ہمارا، خواتین، گھر کی خاتون، بچے، ابا آئیں گے، باتیں کریں گے اور کھانا کھائیں گے ساتھ بیٹھ کے، جب وہ ابا گھر میں داخل ہوئے اور ان کے چہرے پر غصے کے، پریشانی کے، دن بھر کی تھکان کے، کام کاروبار کی پریشانیوں کے، لوگوں سے الجھنا الجھاؤ کے، پریشانی کے اثار تھے، جب وہ یہ چیزیں لے کر گھر میں داخل ہوئے اور بچوں نے اور بچوں کی اماں نے جب چہرہ دیکھا تو سہم گئے، سارے بچے سہم گئے کہ ابا کا موڈ آج ٹھیک نہیں ہے، آج غصے میں آ رہے ہیں، بڑا بھائی گھر میں داخل ہو رہا غصے میں، ابا غصے میں ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، گھر والوں پر ایک نفسیاتی طور پر دباؤ اور ان کی خوشی کو غمی میں بدلنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ گھر والے ہمارا انتظار کر رہے تھے کہ صبح سے آفس گئے ہوئے ہیں، اب آئیں گے تو پھر باتیں کریں گے، تو کھانا کھائیں گے، تو باہر لے کر جائیں گے۔ بچے انتظار کر رہے تھے، ابا آئیں گے تو باتیں کریں گے، تو چیز دلانے جائیں گے۔ لیکن جب بچوں نے ابا کا منہ دیکھا کہ ابا تو غصے میں ہیں، تو ان کی ساری خوشی ایک دم ختم ہو گئی۔ اس سے کیا ہوا، گھر کی زندگی پر ایک بہت برا اثر پڑا۔ بچے ابا سے دور، بیوی شوہر سے دور، نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ اب کیا ہوگا، اختلافات پیدا ہوں گے، ناچاقیاں آئیں گی، آپس میں دوریاں آئیں گی، جھگڑے ہوں گے، لڑائی ہوگی، بچے جو ہوں گے وہ اماں کی طرف ہو جائیں گے، ابا اکیلے ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں گھروں میں ہو رہی ہیں، یہ جو میں بتایا کر رہا ہوں، یہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کوتاہی کسی کی ہے، کمزوری کسی کی ہے۔ اس کمزوری اور کوتاہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کا پیارا پہلو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے گھر سے باہر تشریف لانے کے بارے میں پوچھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لاتے تو آپ کا طرز عمل کیا تھا اور طور طریقہ کیا ہوتا تھا؟ یعنی گھر میں داخل ہونا اور گھر سے باہر آنا، یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو چہرہ مسکراتا، چمکتا، کھلتا ہوا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات، ذمہ داریاں پوری امت کی تھیں، قیامت تک کے انسانوں کے لیے تھیں، پوری دنیا کی تھیں۔ آپ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں تھیں، مشرکین مکہ کے کافروں کا بھی
حملہ، یہودیوں کا بھی حملہ، منافقین کا بھی حملہ، ہر طریقے سے دشمن، رومی فوجیں آپ پر حملہ آور ہو رہی ہیں، مختلف قسم کے آپ پر دباؤ ہے، ہر طرف سے آپ پر دباؤ ہے طبیعت پر، لیکن یہ سارے دباؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں تشریف لا رہے ہیں دروازے سے باہر چھوڑ کر آ رہے ہیں. یہ گھر والوں کو یہ دباؤ نہیں دکھانا. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ گھر والوں کے ساتھ زندگی بڑی آپ کی دوستانہ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے تھے، گھل مل کر رہتے تھے، آپ ہمارے ساتھ کام کیا کرتے تھے، آپ ہمارے ساتھ مل جل کر کوئی کام کر لیا، مل جل کر رہتے تھے، دوریاں نہیں ہیں. جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانیاں تو بہت زیادہ تھیں، ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں، دباؤ بہت سارا تھا، لیکن آپ نے کہا نہیں، گھر والوں کا حق ہے کہ جب مرد گھر میں آئے تو چہرہ مسکراتا چہرہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے، مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہونا. آج ہم سے یہ بہت بڑی سنت چھوٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کی زندگی کا سکون ختم ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی، اپنے گھر کی زندگی میں سکون لائیں تو آج ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر دیں. جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کرتے، مسکراتے چہرے کے ساتھ، بچوں سے پیار کرتے ہوئے، گھر والوں سے حال احوال لیتے ہوئے، گھر میں مل جل کر رہتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، خوشحال خوشیاں بہاریں پھیلاتے ہوئے گھر میں آئیں. ایسی گھر کی زندگی مزیدار ہو جائے گی. لیکن ہم نے کیونکہ کام کاروبار کی مصروفیات بتانی ہوتی ہیں، آج یہ ہو گیا، آج فلاں سے لڑائی ہو گئی، گاڑی میں آ رہا تھا اس سے یہ ہو گیا، دکان پہ گیا اس سے یہ ہو گیا. اب بیوی بچے بیچارے کہتے ہیں ابا پریشان ہیں، ابا غصے میں. باہر کی لڑائیاں ہم گھر پہ آ کے غصے نکالتے ہیں. باہر کی پریشانیوں کا تو گھر میں تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. شیئر کرنی چاہیے اپنی باتیں گھر والوں سے، لیکن موقع محل کو دیکھتے ہوئے. بچے تو بچے ہیں، وہ تو ابا کو کھیلنا چاہتے ہیں کہ ابا کھیلیں گے ہمارے ساتھ. ابا کہیں گے میں پریشان ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، بچے بیچارے سہم جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک پہلو تو یہ ہے گھر میں داخل ہونے کا، اور ایک پہلو گھر سے باہر تشریف لانے کا وہ حضرت علی بیان فرما رہے ہیں. حضرت حسین پوچھنے کہ ابا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لاتے تھے تو کیسے ہوتے تھے؟ وجہ اس کی کہ انسان جب گھر کی زندگی میں اچھا نہیں ہوگا بیوی کے ساتھ تو لڑے گا، باہر جب آئے گا تو غصے سے آئے گا. بہت سارے لوگ دکان پر آتے ہیں، ملازمین پر غصہ کرتے ہیں، تو ملازمین کہتے ہیں صاحب خیریت تو ہے، آج بیوی نے مجھے ناشتہ نہیں دیا، لڑ کر آیا ہوں گھر سے. تو بیوی کی لڑائی کا اثر، گھر کی لڑائی کا اثر باہر، گھر والوں کی لڑائی کا اثر باہر والوں پر دکھ رہا ہے کہ ان کے گھر کے تعلقات درست نہیں ہیں، کتنا نقصان ہے. گھر کی زندگی کا اثر باہر. اگر گھر کی زندگی ہماری خراب ہے تو باہر کی زندگی کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. دوستوں کے ساتھ ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے. کوئی یہ چاہے کہ دوستوں کے ساتھ وقت پاس کر لوں گا، وقت گزار لوں گا، نہیں، بے سکون رہے گا، بے چین رہے گا، پریشان رہے گا جب تک کہ گھر والوں کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا. تو ایک پہلو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا گھر میں داخل ہونے کا میں نے عرض کیا، اور ایک پہلو گھر والوں سے باہر آنے کا. اب دیکھیں گھر کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت خوشیوں والا ماحول ہے، خوشگوار ماحول ہے. تو اس کا اثر کیا ہوا کہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لاتے تھے ہمارے پاس، یعنی صحابہ کے درمیان، تو آپ کا ہر وقت کشادہ چہرہ، نرم مزاج، چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ، خندہ پیشانی، ہنستے ہنستے آپ ہمارے درمیان آتے تھے. کبھی کبھی آپ اتنا ہنستے ہوئے تشریف لا رہے ہوتے تھے کہ آپ کے دندان مبارک داڑھ بھی دکھتی تھی، یہاں تک کہ چہرہ دکھ رہا ہوتا تھا. گھر والوں کے ساتھ باہر جب تشریف لائے اتنا مسکراتا چہرے کے ساتھ، بڑا بڑا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی گھر والوں کے ساتھ اتنا خوش تھے کہ باہر تشریف لاتے تو خوشیوں کے ساتھ آتے. کیونکہ اگر انسان گھر کی زندگی میں لڑے گا، جھگڑا کرے گا تو اس کے اثرات باہر دکھتے ہیں چہرے پر کہ ان کا چہرہ صحیح نہیں، یہ پریشان ہے. اور لوگ آج کل ہر ایک سمجھدار ہے، وہ چہرہ دیکھ کے بدلے آپ پریشان دکھ رہے ہیں.
ہم باہر سے بازار سے سارا دن کاروبار کام کر کے جب گھر جاتے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے آج آپ پریشان دکھ رہے ہیں، کیونکہ اس نے چہرے سے پڑھ لیا، چہرے کے اثرات نے بیوی کو بتا دیا کہ آج یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم گھر میں رات گزار کر صبح آفس جاتے ہیں تو آفس کے ہمارے کلیگ، ہمارے باس اور ہمارے ساتھ کام کرنے والے وہ کہتے ہیں آج آپ کے چہرہ اچھا نہیں دکھ رہا، آج آپ مرجھائے مرجھائے دکھ رہے ہیں، آج آپ کچھ پریشان دکھ رہے ہیں۔ تو وہ گھر کی ناچاقی کے اثرات باہر والوں کو دکھ گئے اور باہر کی پریشانی کے اثرات گھر والوں کو دکھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ گھر کی پریشانی باہر والوں کو دکھائی، نہ باہر کی پریشانی گھر والوں کو دکھائی۔ کیا تھا؟ ایک کام تھا، مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے، مسکراتے چہرے کے ساتھ باہر تشریف لاتے۔ پیاری زندگی، ایسی پیاری زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ اس زندگی پر کروڑوں زندگیاں قربان ہو۔ کیسی پیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے، نہ آئے گا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کیسے پیارے اخلاق ہمیں دے کر گئے ہیں، کیسی پیاری زندگی، کیسی پیارے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ لیکن میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ ہم ناکام ہیں اور ہو رہے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، صرف کیوں کہ ہم نے اپنی زندگی کا اپنا طریقہ بنایا ہوا ہے، اپنی مرضی سے ہم زندگیاں گزار رہے ہیں۔ جب تک کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، عادات، کردار سیکھیں گے نہیں، علماء سے پوچھیں گے نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ دینی مجلس میں، محافل میں آئیں گے، جیسے اب یہ مجلس ہے، اس مجلس میں یہ باتیں میں نے سنی، میں نے کہیں، میں نے سنی، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ اگر میں اس مجلس میں نہ آؤں، نہ کہوں، نہ سنوں، تو زندگی گزر جائے گی، کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا۔ زندگی گزر جائے گی، کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ پتہ کیسے چلے گا؟ جب ہم ایسی محافل میں، ایسی مجالس میں، علماء اور اللہ والوں کی صحبتوں میں آئیں گے اور یہ پیاری پیاری باتیں سنیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہے دین، کیا ہے شریعت۔ ہم نے یہ سمجھ لیا غصے کے ساتھ رہو، یہ شریعت ہے، شریعت یہ نہیں ہے۔ سمجھ لیا ہم نے رات بھر تہجد پڑھی ہے، غصے سے باہر نکل کے جاؤں میں تہجد گزاروں، یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے۔ یہ تو دین کو بدنام کر رہے ہیں ہم۔ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو ہماری نماز روزے کا ہم پر کیا اثر ہوا؟ دوائی کا اگر مجھ پر اثر نہیں ہو رہا تو فائدہ کیسی دوائی کا؟ ایسی دوائی کا فائدہ کیا کہ میں دوائی کھا رہا ہوں، میرا بلڈ پریشر نیچے نہیں آ رہا، میں شوگر کی دوائی کھا رہا ہوں، شوگر نیچے نہیں آ رہی۔ تو ایسے نماز روزے ہم صبح سے لے کر مسجد میں بیٹھے ہوئے، ذکر، اذکار، تسبیحات، یاسین شریف سب پڑھا کر گھر گئے غصے میں، غصہ کر رہے ہیں، اٹھو نماز نہیں پڑھتے، سارے بے نمازی ہو، سب پر غصہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنی نماز کا اثر ہم پر بھی نہیں آیا۔ وہ بے نمازی ہیں لیکن وہ بدتمیز نہیں ہیں، وہ گھر والے بے نمازی ہیں لیکن وہ بد اخلاق نہیں ہیں۔ ہم نمازی ہیں اور بد اخلاق ہیں، بدتمیز ہیں ہم۔ تو یہ چیز کیا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ لوگوں کو ایک غلط میسج چلا گیا کہ جو نماز پڑھے گا دیندار ہوگا وہ غصے والا ہوگا۔ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں۔ جو نماز پڑھے گا دیندار ہوگا وہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہوگا۔ ہم نے یہ میسج دینا ہے، ہم نے یہ پیغام دینا ہے، ہم نے ایسا بن کے دکھانا ہے کہ گھر والے کہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھے اخلاق والے ہیں میرے شوہر، بچے کہیں کہ ابا تو میرے سب سے بڑے فرینڈ میرے ابا ہیں۔ یہ جب تربیت میں ہوگا پھر بچے دیکھیں کیسے پیارے بنیں گے۔ ہم لوگ بہت غلط کرتے ہیں، ہم سب اس میں مبتلا ہیں کہ ہم بچوں کو غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، مار پیٹ کرتے ہیں، ٹائم نہیں دیتے تو بچہ ہمیں اپنا فرینڈ نہیں کہتا، ہمیں اپنا دوست نہیں کہے گا۔ لیکن زمانہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں بچے کو دوست بنائیں تاکہ اس کی تربیت اچھی ہو جائے۔ اگر ہم نے اس کو اپنا دوست نہیں بنایا اور ہم نے اپنے مزاج سے سختی دکھائی اس کو، جیسے ایک صاحب ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا، اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے کے سامنے مجھ سے کہا یہ میرا جگر ہے، یہ میرا جگر ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ پوچھیں اس سے، آپ ہم دونوں باپ بیٹے دوستوں کی طرح رہتے ہیں، جو یہ کہتا ہے پورا کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں یہ پورا کرتا ہے۔ ہم لوگ آپس میں ایسے فرینڈلی زندگی، دوستانہ زندگی گزار رہے ہیں، بڑی پیاری زندگی۔ تو بچہ بھی پھر ابا کی ہر بات پوری کرتا ہے، تو کبھی منوائی جاتی ہے، کبھی مانی جاتی ہے۔ خیر یہ تو دوسرا رخ ہے ہمارا، دوسری گفتگو ہے اولاد کی تربیت۔ لیکن ضرورت ہے اس وقت
کہ اپنے مزاج میں ہم لوگ نرمی لائیں، مزاج میں مسکراہٹ لائیں، نرمی، طبیعت میں نرمی، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو ہمارا دین ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے، نماز کا ہم پر اثر ہو رہا ہے، دوائی کا ہم پر اثر ہو رہا ہے. اور اگر ہمارے مزاج میں یہ چیزیں نہ آئیں تو یہ سمجھ لیں کہ دوائی جو ہم کھا رہے ہیں وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہو رہی، نماز روزہ ہم پر اثر انداز نہیں ہو رہا. پھر ہماری نماز پڑھ تو رہیں، فرض تو اتر رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام تر برائیاں، بے حیائیاں، بد اخلاقیاں، تمام برائیوں سے نماز روکتی ہے. تو ہماری نماز تو نہیں ہمیں روک رہی. جیسے کوئی کہ یہ دوائی آپ کھائیں گے تو آپ کی شوگر نیچے آ جائے گی، بلڈ پریشر نیچے آ جائے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ دوائی سے تو میری شوگر نیچے نہیں آ رہی، دوائی کا اثر نہیں ہو رہا، دوائی چینج کریں. اللہ نے فرمایا کہ نماز کا یہ اثر ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، یہی نماز اثر کرے گی. نہیں ہو رہا اثر، غور کریں کیوں نہیں ہو رہا اثر. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ پہلو جو چل رہے ہیں، آگے مزید چلتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجیے. اللہ جو کچھ باتیں کہیں سنی قبول فرما لیجیے. ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، سنتوں کے مطابق، پیارے اخلاق اور عادات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے. اللہ ہم اپنی زندگیوں میں پریشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے لحاظ سے نقصانات کو دیکھ رہے ہیں، آخرت کے لحاظ سے ناکام ہوتا دیکھ رہے ہیں. اللہ ہم سب آپ سے درخواست کرتے ہیں ہماری زندگیوں کو کامیابی والے راستے پر ڈال دیجیے، ہماری زندگیوں کو کامیابیوں کے راستے پر ڈال دیجیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین کامیابی کا راستہ ہے. اللہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیوں کو معاف فرما. اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیوں کو معاف فرما. ہمارے حال پر رحم فرما. گھر میں، گھر والوں میں، بچوں میں، گھر والوں میں، بیوی بچوں میں، عمروں میں، زندگیوں میں برکت نصیب فرما. پریشانیاں، بیماریاں ہم سے دور کر دیجیے. ہم سب کے والدین کو صحت و عافیت دے دیجیے، بہن بھائیوں کو صحت و عافیت دے دیجیے، بیوی بچوں کو صحت و عافیت دے دیجیے. ہر طرح کی آزمائش و امتحانات و پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. عافیتوں کی زندگی، چین و سکون کی زندگی، صحت و سلامتی کی زندگیاں ہم سب کو نصیب فرما، نصیب فرما. ہر طرح کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. حل میں عافیت کاملہ، عافیت عاجلہ، عافیت دائمی نصیب فرما دیجیے. اللہ ہر طرح کی دیر پا اور موذی امراض سے بچا لیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم علیہ وسلم برحمتک.